استنبول میں ایک کاروباری کانفرنس کے دوران میں ایک پاکستانی طالب علم جعفر سے ملا جس نے ایک دل دہلا دینے والی کہانی سنائی۔ میں اپنے نانا کے گاؤں میں چل رہا تھا، اس نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، جب ایک ڈرون میزائل نے قریبی عمارت کو تباہ کر دیا۔ چیخوں کے درمیان ایک عورت اپنے بچے کو پکڑے شولوں میں گھر گئی۔ میں نے بچے کو لیا اور اسے زمین پر لڑکنے کی ترغیب دی۔ وہ بچ گئی لیکن بہت سے لوگ نہ بچ سکے۔ یہ ڈرون جو ریموٹ سے چلایا گیا تھا نے جیکال کی ایک خوفناک ارتقا کو ظاہر کیا، الگ تھلگ خطرے سے پاک اور تباہ کن۔ جعفر جیسی کہانیاں اور ڈرون حملوں کی رپورٹس شرم، حیرت اور غصے کا ایک امتزاج ابھارتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے ہیروز کی کہانیوں پر پرورش پانے والا جی آئیز جو بچوں کو بچاتے تھے، نارمنڈی پر حملہ کرتے تھے، کیمپوں کو آزاد کرتے تھے، اور 1950 کی دہائی کے ایف بی آئی ایجنٹس جو کمیونسٹ خلیوں میں گھستے تھے۔ میں نے کبھی سی آئی اے کے ایجنٹس اور حتیٰ کہ جیکالس میں ہمت دیکھی تھی جو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے تھے، جیسے کہ سیچلز میں آرولڈوس اور ٹوریجوس کی ہلاکتوں کے پیچھے۔ لیکن ڈرون آپریٹرز، وہ اسکرینوں پر محفوظ بیٹھتے ہیں، اس اذیت سے محفوظ جو وہ پہنچاتے ہیں۔ کوئی بہادری نہیں، کوئی ہیروت نہیں، صرف ایک قوم جو تکلیف دیتی ہے، دوسری عالمی جنگ میں کمائی گئی عالمی عزت کو ضائع کرتی ہے۔ میں سوچتا ہوں ہمارے رہنما کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ اس بے رحمی سے امریکہ کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ڈرون کے متوازی نقصان، بے گناہ جانیں ضائع ہونے کے اعداد و شمار پینٹاگون نے دھندلے کر دیے ہیں۔ جون 2015 کا ایک خط امریکی فوجی سابق فوجیوں کی طرف سے تخمینہ لگاتا ہے کہ افغانستان، پاکستان، یمن، صومالیہ، عراق، فلپائن، لیبیا اور شام میں کم از کم 6000 شہری ہلاکتیں ہوئی۔ ان حملوں کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اور آپریٹرز سے مشنوں سے انکار کی اپیل کی۔ سابق فوجی دیکھتے ہیں کہ یہ اقدامات کارپوریٹ اشرافیہ کو جن تعمیر نو اور وسائل کی لوٹ سے منافع کمانے میں کس طرح مالا مال کرتے ہیں، جبکہ امریکہ کی ساکھ کو کم کرتے ہیں اور خوف پر مبنی معیشت کو جاری رکھتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن، پینٹاگون کے سابق انٹیلیجنس چیف، نے ڈرونز کو ناکام حکمت عملی قرار دیا جو امن سے زیادہ تشدد کو ہوا دیتی ہے۔ آج کے جیکالس میرے دور کے تنہا ایجنٹ سے بہت دور ہے۔ وکی لیکس اور اسنوڈن کے لیکس سی آئی اے کے تشدد کے مقامات، رینڈیشن پروگرامز، کارپوریٹ کی خدمات حاصل کردانین فوجی دستوں اور اسپیشل فورسز کے قتل کے دستوں کو بے نقاب کرتے ہیں۔ یہ ای پیک جیکالس ایئر اسٹرائک، سیٹلائٹس اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے پیشروؤں کے برعکس جو عقل پر انحصار کرتے تھے۔ 2015 کے نیو یارک ٹائمز کے ایک مضمون نے سیل ٹیم 6 کے خفیہ آپریشنز کو ظاہر کیا، کشتیوں سے جاسوسی، سفارت خانوں میں شہریوں کے روپ میں عالمی سطح پر اہداف کا شکار۔ رازداری ان کے شہری ہلاکتوں اور ان کی بوئی ہوئی نفرت کو چھپاتی ہے، جو جنبوں کا ایک سستا متبادل پیش کرتی ہے لیکن جانچ سے بچتی ہے۔ امریکی کالجوں کے طلبہ، جہاں میں خطاب کرتا ہوں، اس نفرت کو آئی ایس میں شامل ہونے والے نوجوانوں سے جوڑتے ہیں جو مایوسی اور تشدد میں ڈوبی ثقافتوں سے چلتی ہے۔ وہ امریکی بیان بازی، غربت سے لڑنا، منشیات کے خلاف جنگ اور میڈیا کی طرف سے بندوقوں کی تمجید کی تنقید کرتے ہیں۔ میرے وقت کے برعکس، جب جیکالز غیر ملکی طور پر کام کرتے تھے، سوائے گھریلو انسداد، بغاوت کے 9/11 کے بعد کے خوف نے ان کے اوزاروں کو اندر کی طرف موڑ دیا ہے۔ امریکیوں نے رازداری ترک کر دی، NSA، CIA اور FBI کو بااختیار بنایا۔ 2012 کے ایک فریڈم آف انفارمیشن مقدمے نے 20 امریکی ریاستوں میں 63 ڈرون سائٹس کو بے نقاب کیا، کچھ قتل کے لیے بنائی گئیں جنہیں فوجی قانون نافذ کرنے والے چلاتے ہیں۔ 2015 کی ایک ایسوسی ایٹڈ پریس رپورٹ نے FBI کی خفیہ فضائی فوج کو ظاہر کیا جو 11 ریاستوں میں 30 سے زائد شہروں کی نگرانی کرتی تھی بغیر عدالتی منظوری کے۔ یہ رپورٹس ہاورڈ زن سے کیے گئے میرے عہد کی عزت کرتی ہیں کہ میں ہوشیار رہا۔ 9/11 کے بعد کے خوف میں آزادیوں کے حوالگی کی طرف راغب کیا، لیکن تشدد سی کی بلورس پر حملوں، پولیس کی بربریت اور گھریلو جاسوسی کے انکشافات عوامی جذبات کو بدل رہے ہیں۔ الیکٹرانک فرنٹیئر فاؤنڈیشن نوٹ کرتی ہے کہ NSA 2005 سے کالز اور انٹرنیٹ ڈیٹا کی غیر قانونی مداخلت کر رہی ہے، آئینی تحفظات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ اسنوڈن کے لیکس سے پتہ چلتا ہے کہ NSA روزانہ 2000 ملین ٹیکسٹس کی نگرانی کرتی ہے اور 1 لاکھ کمپیوٹرز میں گھس آئی ہے، شاید میرا بھی۔ سب سے چونکا دینے والی بات، NSA نے 35 عالمی رہنماؤں کی جاسوسی کی، جن میں اینجلا مرکل اور دلما روسف جیسے اتحادی شامل ہیں، جس سے سفارتی تنازع پیدا ہوا۔
کردار کی ہلاکت ایک اور جیکال اوزار ہے۔ رہنما اسکینڈل سے ڈرتے ہیں، جیسا کہ کلنٹن کے مواخذہ میں دیکھا گیا، جو ممکنہ طور پر ایک سازشی جنسی اسکینڈل تھا۔ کینیڈی کے دور کے برعکس، جہاں نجی معاملات نجی رہتے تھے، آج کی نگرانی تباہ کن ثبوت کو بے نقاب اگھڑ سکتی ہے۔ G4S جیسی کرائے کی فوجیں، جن کے 2012 میں 6,20,000 ملازمین اور $12 بلین کی آمدنی تھی، جیکال کی طاقت کو بڑھاتی ہیں، جو افغانستان میں امریکی فوجیوں سے زیادہ ہیں۔ 2012 میں 1,10,000 بمقابلہ 68,000۔ غیر جواب دہ وہ بغیر نگرانی کے جنگی جرائم کو ممکن بناتے ہیں، واشنگٹن کو ذمہ داری اور غیر مقبول ڈرافٹ سے بچنے دیتے ہیں۔ پرپوٹوکریسی کی بے لگام نگرانی اور قتل کی طاقتیں جو لابستوں کی حمایت سے حکام کو کنٹرول کرتی ہیں، گہری طور پر غیر جمہوری ہیں۔ ان کے بڑھتے ہوئے تقریباً گھبراہٹ بھرے اقدامات ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور کے خوف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چین